ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی مشہور ہستی کے بارے میں جو 1960 کے عشرے کی انتہائی خوبصورت اور ان گنت خوبیوں کی مالک تھیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اداکارہ مدھو بالا کی۔ مدھو بالا کی پیدائش 14 فروری 1933 ویلنٹائن ڈے پر دلی میں ہوئی۔ ان کا بچپن کا نام ممتاز جہاں بیگم تھا۔ ممتاز اپنے 11 بہن بھائیوں میں 5ویں نمبر پر تھیں۔ انہوں نے صرف 9 سال کی عمر میں فلموں کی دنیا میں قدم رکھا۔ ان کی پہلی فلم بسنت تھی۔ یہ فلم کرنے کے بعد وہ دلی واپس آ گئیں۔ 1950 کے عشرے میں وہ سب سے زیادہ مقبول اور معاوضہ لینے والی اداکارہ تھیں۔ معروف اداکارہ دیویکا رانی ان کی محنت سے بہت متاثر ہوئیں اور انہیں ایک نیا نام مدھو بالا دیا۔ مدھو بالا نے 2 دہائیوں کے فلمی سفر میں 73 بالی ووڈ فلموں میں کام کیا۔ میڈیا میں مدھو بالا کو ہندوستانی سینما کی سب سے زیادہ خوبصورت اور بااثر شخصیت مانا جاتا ہے۔ فلم ساز اور ہدایت کار کیدار شرما نے 1947 میں انہیں اپنی پہلی فلم نیل کمل میں بطور ہیروئن سائن کیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر محض 13 سال کی تھی۔ اس کے بعد محل ترانہ، مسٹر اینڈ مسز 55، ہاوڑا برج، کالا پانی، چلتی کا نام گاڑی جیسی کئی کامیاب فلموں میں انہوں نے کام کیا۔ رفتہ رفتہ ان کی شہرت میں بہت اضافہ ہوتا گیا۔ جس فلم نے مدھو بالا کو ملکی سطح پر پہچان دلائی وہ تھی محل۔ یہ ایک ادھوری محبت کی کہانی تھی جو ایک جنم سے دوسرے جنم تک جاری رہتی ہے۔ اس وقت مدھو بالا کی عمر صرف 16 سال تھی۔ مدھو بالا نے پوری فلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اس فلم نے باکس آفس پر پرانے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ لیکن فلم مغل اعظم میں ان کی اداکاری اور ان کے حسن کے بہت چرچے ہوئے۔ فلم مغل اعظم کے لیے فلم فیئر ایوارڈ کی طرف سے انہیں بہترین اداکارہ کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ یہ ان کے فنی سفر میں واحد نامزدگی تھی۔ مدھو بالا کی آخری فلم جوالا تھی جو 1971 میں ریلیز ہوئی۔ مدھو بالا کا فلمی سفر جتنا کامیاب رہا، ان کی اپنی ذاتی زندگی اتنی ہی ناکام رہی۔ انہوں نے اپنے دور کے کامیاب اداکار اور شہنشاہ جذبات دلیپ کمار سے محبت کی۔ 6 سال تک ان کی درمیان دوستی رہی، لیکن مدھو بالا کے والد عطاء اللہ خان گنڈا پور کو ان کی دوستی پسند نہیں آئی اور یہ حسین جوڑی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد مدھو بالا نے گلوکار کشور کمار سے شادی کر لی، لیکن کم عمری میں ہی 1969 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مدھو بالا کی خوبصورتی اور زندگی کا موازنہ ہالی ووڈ کی اداکارہ مارلن منرو سے کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں انڈین سینما کی وینس اور بالی ووڈ کی مارلن منرو کہا جاتا ہے۔ مدھو بالا کا شمار بالی ووڈ کی انتہائی خوبصورت اداکاروں میں کیا جاتا ہے۔ ان میں بالا کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اداکاری کی زبردست صلاحیت تھی۔ محکمہ ڈاک نے 2008 میں ان کی یاد میں ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ وہ ہر کردار میں بخوبی ڈھل جایا کرتی تھیں۔ بھارتی سینما میں نرگس، مینا کماری اور نوتن جیسی اداکاراؤں کے دور میں مدھو بالا نے اپنی ایک منفرد چھاپ چھوڑی تھی۔ دلیپ کمار سے مدھو بالا کی ملاقات جوار بھاٹا 1949 کے سیٹ پر پہلی بار ہوئی تھی۔ ان کو دلیپ کمار بہت پسند آئے تھے اور مدھو بالا کو ان سے پیار ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی اور دلیپ کمار اپنی زیست کے 29 بہاریں دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے 1951 میں ترانہ میں ایک ساتھ پھر کام کیا۔ ان کی محبت اس وقت اور گہری ہو گئی جب مغل اعظم کے 9 سالہ شوٹنگ شروع ہوئی۔ وہ دلیپ کمار سے شادی کرنا چاہتی تھیں لیکن دلیپ کمار نے انکار کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دلیپ کمار تیار تھے لیکن مدھو بالا کے لالچی رشتہ داروں نے اس شادی کو ہونے نہیں دیا۔ 1958 میں ان کے والد نے دلیپ کمار کے خلاف عدالت میں مقدمہ درج کر دیا، جس کی وجہ سے ان دونوں کی شادی نہیں ہو پائی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بھٹو خاندان کے پاس ممبئی کے علاقے ورلی میں ساحل سمندر کے قریب ایک پرتعیش کوٹھی ہوا کرتی تھی۔ 1954 سے 1958 کے درمیان پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اکثر اس کوٹھی میں رہنے کے لیے آتے تھے، جبکہ ان کا پورا خاندان پاکستان میں مقیم تھا۔ یہ وہی دور ہے جب ممبئی میں فلم مغل اعظم کی شوٹنگ چل رہی تھی۔ اس فلم کا گانا موہے پنگھٹ پہ نند نال چھوڑ گیا رے شوٹنگ ہو رہا تھا۔ بھٹو کو یہ گانا اور مدھو بالا اتنی پسند تھی کہ وہ اس گانے کی شوٹنگ دیکھنے روزانہ سیٹ پر آیا کرتے تھے۔ وہ مدھو بالا سے شادی کے لیے بہت سنجیدہ تھے۔
ایک بار انہوں نے دوپہر کے کھانے کے دوران اپنا ارادہ بھی ظاہر کیا، لیکن انہیں انکار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ بعد میں پاکستان کے صدر اور بعد ازاں وزیر اعظم بن جائیں گے۔ مدھو بالا ایک خوبصورت اداکارہ تھیں۔ خوبصورت لوگوں کی دنیا میں بھی وہ مختلف نظر آتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی شائع شدہ تصویروں نے ان کی حقیقی اور اصل خوبصورتی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، یعنی وہ حقیقت میں بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ مدھو بالا کو ہمیشہ سیٹ پر وقت پر آنے کی مدھو بالا کے دن کا آغاز صبح 5 بجے ہوتا تھا اور وہ دن کی شروعات ممبئی کے کارٹر روڈ ساحل پر چہل قدمی سے کرتی تھیں۔ مشہور اداکار پریم ناتھ انہیں اپنا صبح کا الارم کہتے تھے۔ مدھو بالا انہیں روزانہ صبح 6 بجے فون کرتی تھیں تاکہ وہ ٹینس کھیلنے کے لیے جاگ جائیں۔ 1952 میں فلم فیئر میگزین نے یہ جاننے کے لیے ایک سروے کیا کہ انڈیا کی سب سے خوبصورت اداکارہ کون سی ہیں۔ نیلنی جیونت اس سروے میں پہلے نمبر پر آئیں، جبکہ نرگس اور بینا رائے نے دوسرا اور تیسرا مقام حاصل کیا۔ حیرت انگیز طور پر مدھو بالا اس سروے میں چوتھے نمبر پر آئیں، لیکن جب 1993 میں ایک اور سروے کیا گیا تو مدھو بالا کو پہلا مقام حاصل ہوا۔ سال 1950 میں مدھو بالا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ معائنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کے دل میں سوراخ ہے۔ اس وقت انڈیا میں دل کا آپریشن بہت مشکل سمجھا جاتا تھا۔ مدھو بالا نے اپنی بیماری کو سب سے چھپایا اور کام کرتی رہیں۔ 1954 میں جب وہ چنئی میں فلم بہت دن ہوئے کی شوٹنگ کر رہی تھیں تو انہیں خون کی الٹی آئی اور یہ خبر ہر طرف آگ کی طرح پھیل گئی۔ فلم مغل اعظم کی شوٹنگ کے وقت مدھو بالا کو بھاری اصلی لوہے کی زنجیریں پہننا پڑیں۔ جب جیل میں مدھو بالا پر بے کسب کرم کیجئے سرکار مدینہ کا سین شوٹ ہونا تھا، ڈاکٹروں نے سخت ہدایت دی کہ کسی بھی قسم کا وزن نہیں اٹھانا، لیکن مدھو بالا نے یہ شوٹ کرنے کی اجازت دی۔ مدھو بالا کا جسم بے بس ضرور تھا لیکن ان کے ارادے پختہ تھے۔ مغل اعظم ان کے کیریئر کی آخری فلم تھی۔ نادرا نے کہا کہ مدھو بالا کی ہمت تھی کہ وہ شدید بیماری کے باوجود 8 سال تک یہ کردار نبھاتی رہیں۔ مدھو بالا برچ کینڈی ہسپتال میں اپنی آخری سانسیں لے رہی تھیں۔ بی کے کرنجیا ان سے ملنے والے آخری شخص تھے۔ کرنجیا لکھتے ہیں، مدھو بالا کو سانس لینے میں دشواری تھی اور ناک میں آکسیجن ٹیوب لگی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بھی بہت حسین لگ رہی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیں۔ مجھے ان کے قریب بیٹھنے کے لیے صرف 5 منٹ کا وقت دیا گیا تھا، لیکن مدھو بالا نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ان کی آنکھیں بھر آنے لگیں۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور میں فوراً کمرے سے باہر آ گیا۔ اگلے دن 23 فروری 1969 یعنی اپنی 36ویں سالگرہ کے 9ویں دن مدھو بالا اس دنیا کو الوداع کہہ گئیں۔ اس دن دلیپ کمار مدراس میں شوٹنگ کر رہے تھے۔ جب وہ ممبئی پہنچے مدھو بالا دفن ہو چکی تھیں۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا قبرستان گئے اور ان کی قبر پر پھول چڑھا کر ان کی آخری رسومات ادا کیں۔ لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی مدھو بالا نے کم عمری میں وہ عروج دیکھا جو شاید ہی کسی اور اداکارہ کے حصے میں آیا ہو۔